اگرچہ آپ اگر فرض ترک ہوا تو کیا کیا جائے گا؟ اگر آپ کا فرض ترک ہو گیا تو آپ نماز سے ویسے ہی فاسد رہیں گے. اگر آپ کا وہ ہوا تو کیا کریں؟ تو پھر نکل جائیں نماز سے نکل گئے، دوبارہ نیت کر کے دوبارہ داخل ہو جائیں اور وہاں سے داخل ہو جب سے نماز شروع ہے. ٹھیک ہے. اگر کوئی ایسی ہے کہ سنت چھوٹ گئی ہے، مستحب عمل چھوٹ گیا ہے، یا ایسے کوئی تسبیح چھوٹ گئی ہے، ایسی ہے تو امام کے پیچھے ایسی نماز چھوڑنے سے، ایسی کوئی عمل چھوڑنے سے، ایسا رکن چھوڑنے سے جو ہے نماز پر حرج نہیں ہوگا. سجدہ صحب بھی یہاں پر نہیں ہوگا. ٹھیک ہے. کیونکہ وہ امام کا تابع ہے. جی. اب امام کا تابع رہ کر اس پہ سجدہ صحب کی چھوٹ. اچھا، واجب چھوٹ جائے تب بھی ایسا نہیں ہوگا؟ تو تب بھی سجدہ صحب کر سکتے. اچھا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات پہ گفتگو چل رہی ہے، دندان نور کے متعلق کچھ فرمائیے. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ملتی ہے اور حضرت عائشہ سے، دونوں ملتی ہیں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کمرے میں آتے تو آپ جب مسکراتے تو آپ کے دندان کا نور ایسا نکلتا کہ اس سے در و دیوار چمک جائے. سبحان اللہ. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے ایک مرتبہ میں گھر میں کچھ کام کر رہی تھی تو گھر میں چراغ گل ہو گیا تو میری سوئی زمین پہ گر گئی. اتنے میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو آپ مسکرائے. آپ کے دندان سے ایسا نور نکلا کہ پورا کمرہ روشن ہو گیا، حتیٰ کہ جو میری سوئی کھو چکی تھی گم شدہ سوئی بھی آپ کے مسکراہٹ سے مل گئی. سبحان اللہ. ناظرین محترم، بزم افطار و دعا آپ روزانہ افطار سے پہلے دیکھا کرتے ہیں اور اس کا جو اختتام ہوتا ہے وہ ایک خصوصی دعا پر ہوتا ہے. تشریف لاتے ہیں خصوصی دعا کے لیے مفتی محمد غلام دستگیر صاحب دامت برکاتہم العالیہ، بہت بڑی شخصیت ہیں، بہت بڑے عالم دین ہیں. تشریف لاتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں پہلے ذکر کرتے ہیں، ذکر کرنے کے بعد پھر دعا ہوتی ہے اور اس طرح ہم جو ہے وہ اذان مغرب کی طرف چلے جاتے ہیں. اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ حق ٹی وی نے ماشاءاللہ اس بار آپ کے لیے ایک بہت خوبصورت سا پروگرام شروع کیا ہے جس کا نام ہے نعت خواں آن لائن. اور ایسا پروگرام تاریخ میں پہلی مرتبہ شروع ہوا ہے. پاکستان کی تاریخ میں آج سے پہلے ایسا پروگرام میرا خیال ہے کہ کبھی نہیں ہوا کہ جس کے اندر نعت خواں تشریف فرما ہو، سامنے ٹیلی فون ہو اور آپ ان کے پاس ٹیلی فون کی کالز ہوں اور آپ انہیں دیکھ رہے ہوں، وہ خود فونز کو ریسیو کر رہے ہوں، خود فرمائشیں سن رہے ہوں، بیچ میں درود شریف کی فضائل سنا رہے ہوں. تو یہ پروگرام الحمدللہ بہت زیادہ پسند کیا گیا ہے. کالز آ رہی ہیں کہ اس کے ٹائمنگز کو بڑھا دیا جائے اور انشاءاللہ اس پہ غور بھی کیا جائے گا انشاءاللہ کہ اس کے ٹائمنگز کو بڑھایا جائے اور اس میں مزید جدت پیدا کی جائے. آج انشاءاللہ رات کو نعت خواں آن لائن میں تشریف فرما ہوں گے جناب حافظ محمد طاہر قادری صاحب. آپ ان کو سن سکیں گے، دیکھ سکیں گے، فون کر سکیں گے، فرمائش کر سکیں گے. اور انشاءاللہ کل رات کو تشریف فرما ہوں گے جناب سید محمد ریحان قادری صاحب باپو. یہ انشاءاللہ کل رات کو تشریف فرما ہوں گے. تو آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ آج اور کل کا نعت خواں آن لائن میں یہ شخصیات تشریف فرما ہوں گی. ضرور دیکھیے گا، کالز کیجیے گا، فون کیجیے گا. ایک آخری سوال اس پروگرام کا، اس کے بعد میں انشاءاللہ اپنے معزز مہمانان سے میں اجازت چاہوں گا، ان کا شکریہ ادا کروں گا اور اس کے بعد ہم دعا کی طرف جائیں گے. اور ہاں، بلال قادری صاحب تشریف فرما ہے، جمعۃ رمضان المبارک کے الوداع پڑھی جائے گی انشاءاللہ. تو ایک آخری سوال میں پوچھوں گا، دست اقدس حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات کے متعلق فرمائیے. آپ کے دست مبارک یقین آپ کا پورا جسم جو ایک شاہکار ہے، سرتاپا موضوعات ہے، تو اس طرح آپ کے دست مبارک بھی بڑے ریشم کی طرح نرم اور بہت زیادہ سافٹ آپ کے دست. سبحان اللہ. اور یہ دست مبارک جب وہ چاند کی طرف اٹھتا تھا تو اس کے دو نیم کر دیا. سبحان اللہ. سورج کو پلٹا دیا. واہ واہ واہ. ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک جگہ تشریف فرماتے، ایک شخص آیا، اس نے کہا میں آپ پر ایمان لے آؤں کہ سامنے جو اس کنارے پتھر ہے تو وہ پتھر چلتا وہ آپ کے پاس آ گیا. سبحان اللہ. تو آپ نے انگلی سے اشارہ، وہ تو پتھر کے بھی آقا ہیں، وہ تو درخت اور پتھر کے بھی آقا ہیں، وہ خالی ہمارے تھوڑی ہیں، وہ سب کے رسول ہیں. بے شک بے شک. جب ابو جہل کے ہاتھ میں کنکریاں جو آپ کے کلمہ پڑھ سکتے ہیں تو پتھر تو کیا تھا. سبحان اللہ. وہ آپ کے اشارے پر پانی پہ تیرتا ہوا گیا. ایک پتا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم حاجت کے لیے جاتے تو دور تک کوئی جگہ ایسی نہیں تھی کہ اس میں کوئی کسی قسم کا مطلب کوئی ایسی جگہ ہوگی جس کی اور وہ لے لیا جائے، پردہ ہو جائے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے درختوں کو اشارہ کیا، درخت زمین سے نکلے اور آپ کے پیچھے پیچھے چلنے لگے اور نیچے جھک گئے، پھر اس کے پیچھے آپ نے جو ہے حاجت فرمائی. سبحان اللہ. اسی طرح ایک مرتبہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کی ہے جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، تو بکری سے آپ کی دعوت فرمائی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بکری تناول فرمائی، صحابہ نے بھی تھے. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کیا جس طرح عیسیٰ علیہ السلام کا مطلب موضوع ہے کہ مٹی سے پرندوں کی صورت بناتے ہیں. قرآن نے تحریر کیا، مٹی سے پرندوں کی صورت بناتے ہیں اور اس میں کہتے ہیں کن باذن اللہ، کن باذن اللہ، کہ اللہ کے حکم سے کھڑی ہو جا، تو پرندہ ہوا میں اڑا کرتا تھا. اسی طرح میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بکری جس کو تناول فرما لیا گیا ہے، آپ نے حکم دیا
تو بکری جس کو کھا لیا گیا تھا وہ دوبارہ زندہ ہوئی. سبحان اللہ. ناظرین محترم، میں بہت شکر گزار ہوں علامہ نثار علی اجاگر صاحب کا، جناب خان بلال قادری صاحب کا، اور شو بزنس کے حوالے سے جناب مختار صاحب کا. آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لائے، اپنے پروگرام کو رونق بخشی، بزم افطار و دعا میں آپ تشریف لائے. ناظرین محترم، ایک اعلان اس وقت کیا کرتا ہوں کہ یہ وقت دعا ہے. اپنے تمام کاموں کو چھوڑ کر اپنے دسترخوانوں پر تشریف لے آئیے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ہاتھوں کو اٹھا لیجیے، ہاتھوں کو پھیلا دیجیے، کیونکہ اب رمضان المبارک کا مہینہ ہمارے پاس سے اب یہ مہمان جو ہے وہ رخصت ہونے ہی والا ہے. صرف 2-3 روزے مزید باقی ہیں. آئیے اب بلال قادری صاحب سے ہم الوداع سنتے ہیں، اور اس کے بعد جناب مفتی غلام دستگیر صاحب سے ہم دعا سنیں گے.